چلتی ہے؟ سن لو میرے بھائیوں، ساری دنیا کا مسلمان صرف ایک ہی حکومت کو مانتا ہے. وہ الگ بات ہے کہ ہم عزت ہر قانون کی کرتے ہیں، لیکن حکومت ہمارے دلوں پر اگر چل رہی ہے تو صرف جناب محمد رسول اللہ کے قانون کی چل رہی ہے، کیونکہ اس قانون نے ہمیں انسان بنایا، اس قانون نے ہمیں بتایا کہ بھائی کیا ہوتا ہے. ہم تو لڑتے تھے آپس میں، جھگڑتے تھے آپس میں. پرائے جنیشو گھر گھر بڑی دھرمتراڑائے ستوینے بھگوان ترشتی محمداندھیکارم ناشم اجیان محمداندھیکارم ناشم ودھایمی تدودیت ویکا. اس کے آنے کے بعد اندھیکارم ناشم، اندھیرا ناش ہو جائے گا. اس کلوگ پرائے جنیشو گھر گھر بڑی، جب ساری جنتا ساری عوام کا دور جانوروں کی طرح ہو جائے گی. دھرمتراڑائے، تب دھرم کی رکشا کرنے کے لیے، ستوین اور ستیہ کو نافذ کرنے کے لیے، استھاپت کرنے کے لیے بھگوان ترشتی، بھگوان اوتار بھیجے گا، بھگوان اوتار بھیجے گا، یعنی اللہ نبی کو بھیجے گا، اللہ کسی پیغمبر کو بھیجے گا. ہاں میں مانتا ہوں مکے کے اندر یہی حالات تھے. میں مانتا ہوں کہ ساری انسانیت جانور بن چکی تھی. لڑکوں کو وہ قتل کرتے تھے اور لڑکیوں کو وہ زندہ دفن کرتے تھے. ہاں جوئے میں وہ اپنی بیٹیوں کو لگاتے تھے اور اپنی بیویوں کو لگا دیا کرتے تھے. شراب کو اتنی پیتے تھے کہ شراب کے نشے میں بیٹی اور بیوی میں وہ فرق نہیں کر پایا کرتے تھے. وہ اس حد تک بڑھ چکی تھی. زاد المعاد پڑھے علامہ ابن قیم کی، باپ کے مرنے کے بعد بیٹا دیکھتا تھا کہ میری ماں بڑی خوبصورت ہے، چادر اٹھاتا تھا، وہ چادر اپنی ماں کے اوپر ڈال دیا کرتا تھا. تو اس بات کی نشانی ہوتی تھی اب میری ماں کے ساتھ کوئی بھی نکاح کا پیغام نہیں دے گا، کیونکہ میں نے اپنی چادر اپنی ماں پہ ڈال دی. اب یہ میری ماں نہیں، میری بیوی بن گئی، میری پتنی بن گئی. عرب کے اندر وہ لڑکی اپنی ماں کو اپنی پتنیاں بنا لیا کرتے تھے. جہاں اتنا اندھیرا ہو، جہاں اتنی جہالت ہو، وہیں پر بھی اللہ نے اس شمبھل گرام میں، اس ایودھیا میں، ایودھیا کا معنی ہوتا ہے جہاں جنگ نہ ہو، مانی نہیں، یدھ کے معنی جنگ، ایودھیا جہاں جنگ نہ ہو، وہ ایسی جگہ مکہ جہاں جنگ لڑنا حرام قرار دیا. اس شمبھل گرام میں، اس ایودھیا میں اللہ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے آخری نبی بنا کر. میں بتاؤں گا ابھی آپ کو کہ اسلام دین رحمت بھی ہے. لوگوں تم نے کیوں بدنام کر دیا، میڈیا والوں تم نے کیوں بدنام کر دیا اسلام کو؟ ذرا تصور تو کرو. یہ رحم تمہیں راس نہیں آیا، یہ رحم تمہیں کیوں راس نہیں آیا؟ اسلام دین مساوات ہے، اسلام دین توحید ہے، دین رسالت ہے، دین مساوات ہے. مساوات کا ایسا درس دیا وہ واقعہ تو آپ نے اپنے مسجد کے مولویوں سے جمعے کے خطبوں میں سنا ہوگا. حضرت عمر ابن عاص کے لڑکے نے ایک کوڑا مار دیا تھا ایک یہودی بچے کے گھڑ دوڑ میں. وہ آگے نکل گیا، حضرت عمر ابن عاص کے لڑکے نے کہا تیرا گھوڑا میرے گھوڑے سے آگے نکل رہا، اور اس نے ایک کوڑا مار دیا. اور اس یہودی بچے نے مقدمہ کہاں دائر کیا؟ ملک شام میں، ان کے باپ کی عدالت میں نہیں. ہو سکتا ہے باپ ہے بیٹے کا، ہو سکتا ہے کہ یہ فیصلہ دوسرا کر دے. وہ حضرت عمر فاروق کی عدالت میں آیا. حضرت عمر فاروق سے کہا میرا فیصلہ یہاں کریں گے یا پولیس رات پر؟ کہا یہی کروں گا بیٹے. کیا بات ہے؟ کہا عمر ابن عاص کو آپ نے ملک شام کا گورنر بنایا نا، اس کے بیٹے نے میرا کوڑا مارا. کہا جرم؟ کہا کچھ نہیں، میرا گھوڑا آگے نکل گیا، اس نے مارا. نوٹس بھیج دیا ایک آدمی کا قصور، اور بیٹے کو کہا بیٹے کو بھی لے کے آؤ اور عمر ابن عاص تم بھی آؤ. بلکہ شام کے گورنر کو بلا دیا. بیٹے سے پوچھا کیا یہ صحیح کہہ رہا ہے؟ اس نے سر ہلایا ہاں. عمر ابن عاص نے کہا امیر المومنین یہ مقدمہ میرے پاس اگر یہ لایا ہوتا تو یہاں تک نوبت نہیں پہنچتی، میں اپنے بیٹے کو سزا دے دیتا. کہا مقدمہ میری عدالت میں آیا ہے. جلاد سے کہا جلاد ایک کوڑا اٹھاؤ، اس بچے کو. جلاد بچے کو کوڑا دیا، یہودی بچے کو. حضرت عمر فاروق کا آرڈر تھا اے یہودی بچے، جتنی زور سے اس بچے نے تجھے کوڑا مارا ہے اتنی زور سے تو بھی اس کا کوڑا مارا. کہا عمر سے امیر المومنین آپ کے انصاف سے شرم آ گئی ہے، آگے نہیں ماروں گا. کہا مارو. ایک کوڑا مارا، اتنی طاقت سے مارا. حضرت عمر فاروق نے پھر وہ کوڑا لیا، یہودی بچے کو جلاد سے کہا لو. جلاد نے کہا کیا کروں، مار تو دیا. کہا اب ایک کوڑا اس کے باپ کے مارو، ملک شام کے گورنر کے مارو. ہاں اس کو کیوں مارو؟ ملک شام کا گورنر بھی کہنے لگا مجھے کیوں مارا جا رہا ہے، میں نے کیا کیا ہے؟ جرم تو اس نے کیا، اس کو کوڑا مارا، اس نے مارا، اس کو مار لیا، مجھے کیوں؟ حضرت عمر کہتے ہیں اس لیے کہ تو نے اپنے بچے کو صحیح تربیت نہیں دی، تو نے اپنے بچے کو صحیح تعلیم نہیں دی، اور تیرے بیٹے نے اس لیے کوڑا مارا کیونکہ اس کو معلوم تھا کہ میرا باپ گورنر ہے.
تو نے اگر صحیح تعلیم دی ہوتی تو وہ کوڑا نہیں مارتا. حکومت کیسے کی جائے سیکھو. میں کسی پر تنقید نہیں کر رہا ہوں لیکن ایک اصول بتلا رہا ہوں. ایک اصول اگر آج اس طریقے کی سزائیں قائم ہو جائیں تو معاملہ ختم ہو جائے. لوگ کہتے ہیں کہ وہ صاحب چور کے ہاتھ کاٹ دو, یہ کوئی سزا ہے؟ ہاتھ کاٹ دو کہ وہ آدمی بیچارہ لنچا ہو جائے گا, پھر اس کو کھلاؤ اور اس کی قوم کے اوپر وہ بوجھ بن جائے گا, اپنے گھر والوں کے اوپر وہ بوجھ بن جائے گا. یہ کوئی سزا ہے اسلام کے اندر کہ چور کے ہاتھ کاٹ دو, زانی کو سنسار کر دو؟ میں نے سوچا, میں پچھلے مہینے سعودی عرب تھا, میں نے سوچا کہ سعودی عرب میں بہت سے لوگوں کے ہاتھ کٹے ہوئے ہوں گے کیونکہ چوری میں ہاتھ کاٹے جاتے ہیں نا, تو وہاں جو پکڑے گئے ہوں گے ان کے ہاتھ کاٹے گئے ہوں گے. لیکن میں نے کعبے کے رب کو گواہ بنا کے کہتا ہوں, میں جبیل گیا, میں حائل گیا, میں دمام گیا, میں ریاض گیا, میں بتا گیا, میں طائف گیا, میں مکہ گیا, میں مدینہ گیا, میں ابوا گیا, میں ینبوع گیا, میں نے اتنے شہروں کے دورے کیے. کعبے کے رب کو گواہ بنا کے کہتا ہوں مجھے صرف 3 آدمی ملے ہیں ہاتھ کاٹے ہوئے, صرف 3 آدمی. پوچھا تو کون؟ کہا 2 پاکستانی اور 1 بنگلہ دیشی ہے, ان تینوں کے ہاتھ کاٹے گئے چوری کے. سعودی عرب کا وہ بھی آدمی نہیں نکلا, وہ دونوں پاکستانی تھے اور 1 بنگلہ دیش کا آدمی تھا جس کے ہاتھ کاٹے گئے ہیں. اور کب؟ 3 سال پہلے. 3 سال سے اب تک چوری کا کوئی ریکارڈ نہیں. کیوں؟ جہاں چوری کی سزا ہاتھ کاٹنا ہوا تو بہت سے لوگوں کے ہاتھ کٹے ہوئے ہونا چاہیے تھے نا. وہ ڈر گئے, وہ جانتے ہیں کہ اگر ہم نے چوری کی تو میرا ہاتھ کٹے گا, ہاتھ کٹ گیا تو ہم لنجے ہو جائیں گے, پورے گھر پر بوجھ بن جائیں گے. ان کے دل کانپتے ہیں. کعبے کی رب کی قسم, جب آزاد ہوتی ہے سبزی بیچنے والا سبزی چھوڑ کے مسجد میں بھاگتا ہے, دکاندار دکان کھلی ہوئی چھوڑ کے بھاگتا ہے. اور جرأت ہے کہ کسی کی ہری مرچ کی بھی چوری ہو جائے, ایک پیاز کی گنٹھی بھی چوری ہو جائے, ایک نمک کا ڈھیلا بھی چوری ہو جائے. مجال میرے بھائیو تصور کیجئے, جہاں سخت سزائیں ہوں گی, لیکن سخت سزائیں چوریوں کی نہیں بنتی ہیں, زناکاروں کی نہیں بنتی ہے, بلاತ್ಕಾರ کرنے والوں کو سخت سزا نہیں ملتی ہے. سخت سزا ان کو ملتی ہے جو آتنکواد میں پکڑے جائیں, جو داڑھی والے ہوں, جن کو گرفتار کر لیا جائے اور جن کو بلا کسی ثبوت کے آدھار پہ جیل میں ڈال دیا جائے. ان کے لیے کہا جاتا سخت سے سخت قانون بناؤ, تاکہ کوٹا بناؤ, ٹاکا بناؤ, تاکہ بھوشیہ میں کوئی مستقبل کے اندر کوئی جرم نہ کر سکے, چاہے وہ کوئی بھی ہو, چاہے اس کا کوئی بھی ہو, اس سے مطلب نہیں ہے. لیکن میرے پیارے ساتھیوں تصور کیجیے کہ اس کو کس کا سہارا لے کر, اور کیوں میں اشارہ اتنا سمجھتا ہوں کہ سزائیں کیوں بنائی جاتی ہیں اور اس میں بے قصور کتنے لوگوں کو پھنسایا جائے گا مجھے معلوم ہے. لیکن میرے بھائیوں, چوریوں میں اور زناکاری کی بلاత్కాری کی سزائیں اتنی سخت اگر بن جائیں تو مجال ہے کہ آج کسی لڑکی کی عزت اور آبرو لٹ جائے. مجال ہے. آج کا پیپر پڑھ لو اردو والا راشٹریہ سہارا جو گورکھپور سے نکلتا ہے, میں سفر میں اپنے ساتھ لے کے چلا, بس میں چھوڑ دیا. آج کا پیپر پڑھ لو, آج کا ایک لڑکی کو پکڑا گیا, 4 لڑکوں نے اس کو پکڑا اور کھیت کے اندر لے گئے, اس کے ساتھ ساموہک بلاత్కాر, اس کے ساتھ مل کر بلاత్కాر کیا, اور ابھی تک پولیس پکڑنے میں ناکام رہی کہ وہ مجرم کون ہے. وہ فرار ہو گئے, بھاگ گئے. اس قسم کے جرائم کا ارتکاب تب ہوتا ہے جب ڈھیلی سزائیں ہوتی ہیں اور معمولی سزائیں دے کر ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے. اس قسم کے جرائم کا ارتکاب تب ہوتا ہے. محمد رسول اللہ نے ہر بیٹی کو اپنی بیٹی سمجھا تھا, ہر بہن کو وہی حیثیت دی تھی. اس لیے فرمایا کہ سنو, کوئی بھی اگر عزت و آبرو کو لوٹ لے, اور یہ الزام بھی کوئی لگا سکتا ہے, اس لیے 4 ایسی گواہ جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو, اگر گواہ مل جائے اور وہ آدمی شادی شدہ ہے جس نے کسی لڑکی کے ساتھ بلاత్కాر کیا ہے, تو اس کو زمین میں ڈال دو, اس کو زمین پہ دوڑاؤ چاروں طرف اور پتھروں سے مار کے ہلاک کر دو. اس وقت تک اس کے پتھر مارو جب تک اس کی روح نہ نکل جائے. کیونکہ جب عزت لوٹتا ہے کوئی آدمی کسی بھی لڑکی کی, تو اس کے پورے جسم کو لطف, انجوائے یا مزہ, تلذذ, ایک لذت حاصل ہوتی ہے اس کو, اور اس کے ایک رونگٹے کو لذت ملتی ہے. اس لیے سزا بھی اللہ کے نبی نے ایسی رکھی ہے تاکہ اس کی تکلیف بھی ایک رونگٹے کو ہونی چاہیے, ایک روح کو اس کی تکلیف ہونی چاہیے. جیسے اس عزت کو لوٹتے وقت اس کی لذت میرے ایک رونگٹے کو حاصل ہوئی تھی, اسی طرح سزا بھی ایسی ملنی چاہیے تاکہ ایک رونگٹا کاپ جائے, اور یہ سزا دوسرے لوگ دیکھیں تو کب بھوشیہ میں مستقبل میں کبھی کسی کی ماں بہن بیٹی کے اوپر کوئی بری نظر نہیں ڈال سکے, کیونکہ آپ نے اس کو اپنی بیٹی کی نظر سے دیکھا. اسلام دین جو ہے مساوات کی تعلیم دیتا ہے. چوتھی چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں, ذرا غور کرنا, اسلام ہی دین عدل ہے. عدل ہمیں دنیا کے تمام مذاہب میں صرف اتنا ملتا ہے, اور عدل کرو
رام چندر جی نے ہنومان اور لکشمن سے اتنا ضرور کہا تھا کہ حکومت ناستکتا سے چلا سکتے ہو لیکن ظلم سے نہیں، انیائے سے نہیں. بس اتنا ہمیں ملتا ہے کہ انیائے